Bapak dan ibu-ibu, mohon maaf kami menghentikan pembicaraan bapak-bapak dan ibu-ibu karena acara akan segera dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ustaz Nawawi SPDI, yang kami hormati Bapak Ustadz, orang tua kita, Bapak Jamil Ali, yang kami hormati Sohibul Wahid, Bapak Amir Mahmud, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini di kediaman Bapak Amir Mahmud memenuhi undangan, yaitu dalam rangka memperingati 100 hari Ananda Resiva Laras Anandya Guna binti Bapak Haji Mahmud. Untuk itu, marilah kita niatkan dengan hati yang ikhlas mendoakan almarhumah, semoga almarhumah diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Maksud dan tujuan Bapak Amir mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan diutarakan. Kemudian untuk itu nanti pembacaan Yasin akan dipimpin oleh Ustadz Jamil Ali, kemudian pembacaan tahlil nanti akan dipimpin oleh Ustadz Alif Suryana, dan nanti akan ada tausiah. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya ada sambutan dari Sohibul Wahid kepada Bapak Amir Mahmud, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Semoga kita sekalian termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mengaturkan banyak terima kasih pada jamaah sekalian, bil khusus pada guru kita Al-Mukarram Al-Hajj Al-Ustadz Ustaz Nawawi SPDI yang bisa memenuhi undangan kami dalam rangka
mendoakan almarhumah putri kami di hari yang ke-100, Ustaz. 100 hari kita mohon keikhlasan pada para jamaah sekalian agar almarhumah dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat dan rahmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami segala keluarganya, orang tuanya diberikan ketabahan, keikhlasan dalam menerima ketetapan Allah ini. Perlu saya sampaikan, Ustaz, almarhumah ini teman TK-nya putranya Ustaz juga tuh, almarhum. Pas itu teman TK di Awori sana tuh, siap. Itu temannya putranya Ustaz almarhum. Banyak yang tersirat pada almarhum ini, Ustaz. Dari mulai ya sakit kan cuma 2 hari nih, ya kan, sakit terus meninggal di ya lebaran kedua itu. Banyak ya kita dalam ya ini pelajaran bagi kita barangkali ya. Dalam di rumah sakit tuh ya bilang, ayah malaikat banyak banget katanya. Malaikat banyak banget ya, masuk tuh menjadi meninggalnya. Terus kita kan diminta oleh kampus tuh untuk bikin surat pengunduran diri karena untuk persyaratan kan ada kita ke Semarang. Nah di kosan itu Ustaz, mungkin almarhumah dulu udah siap kali ya, walaupun tidak sadari udah siap bahwa akan meninggal kan. Di kosan tuh tidak ada barang kotor, ember ditutup, kamar mandi bersih, pakaian setelah apa bersih, di packing, dibungkus sama plastik hitam itu, anduk segala macam, spray, kasur, udah rapi. Padahal kan libur kan cuma seminggu kalau lebaran kan. Itu, jadi kita ke sana tuh ya, emaknya ya agak sedih juga kan. Dan tahu siap betul tuh. Dan almarhumahnya paling belakangan, yang lain tuh udah pada libur. Almarhumahnya ditanya sama, kamu belum pulang sih Pak? Belum, kan masih ada tugas gitu. Jadi mudah-mudahan almarhumah ini meninggalkan pesan yang dalam buat kita sekalian masih hidup, khususnya orang tuanya. Ya, insya Allah husnul khotimah untuk almarhumah. Dan kita sekalian berdoa agar kita sekalian kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kami selaku sahabat mohon maaf apabila dalam penyambutan penyediaan tempat, tutur kata, tegur sapa dan kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf. Demikian dari kami selaku orang tua dan selaku sahabat, kurang mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Baik Bapak Amir yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya bacaan tawasul akan dipimpin oleh Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah la nabiyya ba'da. Bila kita bacakan tawasul, mudah-mudahan tawasul ini kita yang terkutul khususnya di malam 100 harinya Ananda Risifa Waras Ananda Yakuna binti Amir Mahmud. Allah mudahkan segala urusan kita, jauhkan daripada kesulitan, dimudahkan urusan kita, khusus untuk almarhumah Ananda Risifa Waras Ananda Yakuna binti Amir Mahmud. Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya di dalam kuburnya, Allah catat kebaikannya, Allah hapus segala kesalahannya, dan Allah tempat kuburnya selalu dinaungi taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'ulihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين شهدهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة التابعين والعلماء والمصنفين وجمع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغربها وبارها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأجدادنا إشاداتنا وخصوصا إلى روح monggo dibaca untuk kedua orang tua. ومن جمعنا ببشيء شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي رزق الناس أنا ديونا بنتي عبد المحمود ثم إلى روحي يوسف بن عبد الجليل ثم إلى روحي جنيرة بنت مدامين ثم إلى روحي سجود بن رساد ثم إلى روحي حياة صود بن مسيدي ثم إلى روحي بدس بن درمو رجال ثم إلى روحي سوينا بنت خرجة سبيرنا ثم إلى روحي رتنا بنت سامتا سيرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian bacaan tawasul, mudah-mudahan bacaan kita Allah terima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لا أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى وما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما يعزنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا أعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين فأنزلنا على قومه عليهم جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت نصعة واحدة وهم مخرجون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبابا يركضون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعلى أيديهم لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نصرف منه النهار إذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس لها أن تدرك القمر الذي سبق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا
متاعا إلى حين وإذا قيل لهم وما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين آمنوا ونطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الأرض واحدة وإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أنى يبصرون ولو نشاء لصرفناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون ومن شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وما الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqi. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi.
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim. Balawa anna ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami, para asatid, bil khusus Ayahanda Ustaz Haji Jamil Ali, madahanallah bitulul hayati, amin. Semoga diberikan kesehatan. Kemarin baru pulang katanya 3 hari dari rumah sakit, mudah-mudahan cepat sehat, cepat pulih, tambah-tambah selalu keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sangat kami hormati Bapak Ustaz Surya, Bapak Ustaz Bari, juga para asatid yang lain yang tidak kami sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga yang sangat kami hormati para orang tua kami, para hujat, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, serta juga Bapak RT, Bapak RW yang hadir. RW nggak hadir ya? Bapak RT 2 RT apa kali? Yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan malam hari ini memenuhi undangan Sohibul Bait. Juga yang sangat kami hormati para sanak famili handai tolan, para tetangga, para jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka mengenang, memperingati 100 hari sepeninggalnya putri beliau, yaitu Ananda Reshipa Laras Anandia Guna binti Bapak Amir Mahmud. Semoga almarhumah oleh Allah senantiasa disempurnakan kekurangannya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga atas izin Allah kita bisa bersama-sama mendoakan almarhumah yang insya Allah dari tanda-tandanya beliau husnul khatimah, bahkan luar biasa siap menghadapi itu semua. Insya Allah doa-doa yang terbaik kita sampai kepada almarhumah dan orang tua yang ditinggalkan, insya Allah penuh dengan kesabaran. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak salah almarhumah itu wafat pada Ramadan setelah Syawal, kalau tidak salah ya. Lebaran kedua. Kita lagi di Tangerang. Ini kita mau
mau takziah, kalau tidak salah mau tahlil itu malam keberapa? Kita ngomong sama Pak Jas, saya bilang habis Isya kita Pak Jas ya. Habis Isya saya bilang kita insya Allah tahlil di Pak Amir. Kata Pak Jas tahlilnya ba'da maghrib, begitu. Ya, tahlilnya ba'da maghrib. Kita waktu itu ngisi di Alasindo. Kita ngisi di Alasindo, di Ar-Rahmah, mau tahlil. Kebetulan tahlilnya ba'da maghrib, di sana juga acaranya ba'da maghrib. Padahal saya sudah siapkan halal bihalal waktu itu 1 minggu, insya Allah kita mau tahlil ba'da Isya. Jadi tidak sama sekali hadir. Saya mohon maaf betul sama Pak Amir nih, nggak hadir sama sekali selama tahlil beliau anaknya 7 hari. Mudah-mudahan insya Allah berkah doa-doa dari tetangga almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya dulu pernah sampaikan bahwasanya ada kematian itu yang maaf-maaf kita sulit untuk melupakannya, sulit kadang-kadang menerima kenyataan bahwasanya orang yang kita cintai telah dipanggil, karena memang bahasanya juga nggak nemu. Saya sering bilang kalau ada orang yang ditinggal mati sama istrinya, apa namanya? Duda dong. Yang ditinggal mati, ditinggal wafat sama istrinya namanya duda. Nggak usah ngelihat yang ke sono. Rumahnya ngelihat ke sono lagi. Udah jelas ini mah. Gitu. Nah kalau ada orang yang ditinggal wafat sama suaminya, apa namanya? Janda. Kalau ada misalkan anak ditinggal mati sama ibunya, apa namanya? Piatu dong. Nah kalau ada anak ditinggal wafat sama bapaknya, apa namanya? Yatim. Ditinggal wafat dua-duanya, apa namanya? Yatim piatu. Pertanyaannya, kalau ayah, kalau ibu, kalau bapak, kalau orang tuanya ditinggal wafat sama anaknya, apa namanya? Namanya apa? Ini kita per-peran sama Pak Haji Amir, wong saya ngalamin, beliau ngalamin. Saya ngalamin ditinggal anak, bahkan kata beliau, anak kita itu sempat bareng, kalau tidak salah juga dengan Pawaz tuh. Dengan Pawaz juga kita sempat bareng. Kalau tidak salah dengan anaknya Pak Suroh juga sempat kita bareng di Al-Islah tuh anak. Jadi kalau sama Pak Amir kita di TK-nya TK apa namanya dia? Ya? Raudatul Atwal Kamil. Jadi kita memang sama-sama Pak Amir. Nasib kita tuh sama. Sama-sama ditinggal. Sama-sama ditinggal anak. Tidak ada kata yang bisa menggantikan dari nama orang tua yang ditinggalkan anak. Nggak ada Pak. Disebut janda bukan. Disebut duda juga bukan. Disebut yatim bukan, disebut piatu bukan, yatim piatu juga bukan. Apa? Pilunya, sedihnya kagak ada berujung, Pak. Sampai sekarang pun alhamdulillah anak kita dimakamkannya nggak jauh dari pondok, di komplek pondok. Ketika ibunya kangen dikit jam 12 mau ziarah ke makam anak gampang. Coba kalau ke pemakaman umum, wah bingung kita nganternya. Saking jauhnya, untung saja anak di pondok. Karena memang rasa rindu orang tua terhadap anak tuh yang sudah wafat, yang sudah meninggal, itu luar biasa.
kangennya, kenangan yang namanya orang tua. Maaf berharap banyak tuh bukan kepada keponakan, Pak, bukan kepada santri, walaupun santri bagus-bagus, walaupun santri baik-baik, tapi harapan tetap sama siapa? Harapan orang tua tetap kepada anak-anaknya. Makanya pantas ketika orang tua ditinggal wafat oleh anaknya, luar biasa, kerinduan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi lagi-lagi, yuk kita belajar mengimani qada dan qadar Allah. Apa? Manusia punya rencana, Allah punya rencana yang pasti terjadi. Rencana siapa? Allah. Manusia punya rencana, Allah juga punya rencana yang pasti terjadi. Itu rencananya Allah. Maaf beribu maaf, kita bisa nyekolahin anak tinggi-tinggi, kita bisa kemudian didik anak, kita bisa bekalin anak, tapi urusan dua hal. Satu, urusan jodoh bukan kita yang ngatur. Nomor kedua, urusan ajal kita nggak tahu, entah itu bapaknya duluan atau kemudian juga anaknya dulu. Makanya jangan suka bercanda. Nih kadang-kadang kematian dibecandain, Pak Amir. Saya sering bercanda sama istri. Gimana bercandanya? Mi, mau Umi duluan apa Abi duluan? Selalu begitu. Kata istri bilang, ya Abi duluan lah, gitu kan? Abi duluan. Lah kok jadi begitu? Ya kalau Umi duluan, siapa yang ngurusin anak santri? Siapa yang ngurusin dapur santri? Nggak bakalan kepegang. Laki mah kagak tahu-tahu. Dia gitu bilangnya. Laki mah kagak tahu-tahu. Emang urusan dapur, paham kita. Nggak tahu-tahu kita. Dan saya bilang kalau misalkan saya duluan ribet. Lah nanti bicaranya kemudian keuangan pesantren, urusan kebutuhan pondok, lah siapa yang nyari? Mendingan saya bilang Umi duluan, gitu kan? Mendingan Umi duluan. Saya bilang begitu, ternyata didengar sama malaikat Ijrail, ribut-ribut. Mau diambil bapaknya, jangan katanya. Mau diambil emaknya, jangan. Lah akhirnya siapa duluan? Tuh kan, jangan bercanda. Makanya urusan kematian maka gak ada yang tahu. Urusan kematian mah yang terpenting kita mah anak. Alhamdulillah jasa orang tua sudah menghantarkan mereka pada tempat yang terbaik di sisi Allah. Mondoknya saja, maaf, wafatnya saja lagi mondok. Wafatnya saja lagi menempuh pendidikan, lagi sekolah. Orang yang wafat dalam keadaan belajar, orang yang wafat dalam keadaan menuntut ilmu, sama dengan sedang berjuang, berjihad. Berarti kita orang tua sudah menghantarkan anak menuju syahid, Pak. Makanya kalau balik ke situ, Allah punya rencana, plong hati kita, Pak. Kalau kita sadar bahwa Allah yang lebih sayang terhadap anak kita. Orang tua mas sayangnya, orang tua paling beliin motor. Orang tua mas sayangnya, orang tua paling bikinin rumah. Orang tua sayangnya paling dikasih apa? Dikasih misalkan hadiah. Tapi kasih sayang Allah lebih apa? Lebih besar daripada orang tua. Sadari itu. Bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki, apa yang kita siapkan untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersama Abu Bakar datang, beliau berkunjung kepada orang tua angkatnya Nabi yang sudah Nabi angkat sebagai orang tuanya sendiri. Tempat Nabi curhat, siapa namanya? Namanya adalah Barokah. Pernah dengar? Namanya Barokah.
Nama lainnya siapa? Nama lain dari Barokah ini adalah Ummu Aiman. Dia adalah budak ayahnya Nabi, budak daripada ayahnya Rasul Abdullah. Beliau menemani keluarga itu dari mulai Rasul belum lahir sampai kemudian Siti Fatimah mengandung, ditemani oleh siapa? Oleh Barokah alias Ummu Aiman. Bahkan ketika ibunya wafat, yang mengasuh Nabi sebelum yang lain siapa coba? Ummu Aiman. Makanya kata Rasul, dia adalah ibu setelah ibuku. Jadi Ummu Aiman dianggap sebagai ibu setelah siapa? Setelah ibunya Siti Fatimah. Apa yang terjadi? Saat kemudian Abu Bakar dan kemudian Umar berkunjung kepada Ummu Aiman, menyampaikan kabar berita bahwa Nabi telah wafat, bahwa Rasulullah telah wafat, maka Ummu Aiman menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya sampai-sampai Abu Bakar dan Umar menegurnya. Apa kata Abu Bakar? Tidakkah engkau tahu bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik bagi Rasulnya daripada dunia dan isi-isinya? Tidakkah engkau tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih layak, lebih pantas untuk Rasulnya daripada apa yang memang ada di dunia ini? Kata Ummu Aiman, aku bukan menangisi kepergian Rasul. Wong kepergian Rasul sudah merupakan rencananya Allah, bahwa semua yang hidup akan kembali kepadanya, bahwa semua yang hidup akan ada waktunya, akan ada masanya, akan datang ajalnya. Kata sahabat, tetapi kenapa engkau menangis? Karena kata beliau, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku menangis bukan karena menangisi kepergian Rasul, karena aku tahu apa yang di sisi Allah jauh lebih baik bagi Rasulnya. Tetapi aku menangis in koto al-wahyu, karena wahyu terputus. Kenapa sebabnya wahyu terputus? Jawabnya, ketika wahyu terputus, alamat umat akan terpecah belah. Alamat umat akan bercerai-berai. Alamat akan terjadi perpecah belahan di kalangan umat, sudah tidak lagi terelakkan. Kenapa? Wahyunya sudah terputus, sudah tidak turun lagi. Lihat jawaban Ummu Aiman, semuanya sudah rencananya Allah. Ridho dengan keputusan Allah bahwa yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Yakinkan bahwa tempat di sisi Allah jauh lebih baik untuk almarhumah Ananda Resipa Laras Anand dia guna. Insya Allah beliau menjadi apa? Menjadi orang yang ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wong jelas Allah katakan, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', dan sungguh akan kami uji manusia, akan aku uji kalian dengan sesungguhnya. Kalimatnya walanabluwannakum. Ujian datang bisyai'in, bentuknya beda-beda, bentuknya macam-macam. Saya yakin kalau ini diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain mampu menghadapinya. Untung saja ujian kehilangan anak diberikan kepada Ruston Nawawi.
diberikan kepada Pak Amir Mahmud, insya Allah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang kuat, Pak Amir. Kita dipilih menjadi orang yang sabar, Pak Amir. Mudah-mudahan Allah akan gantikan anak kita dengan yang terbaik di antara peninggalan-peninggalan almarhumah. Insya Allah adik-adiknya, keturunan kita yang lain, insya Allah akan dapat membahagiakan kita. Yang penting sabar dengan kondisi ini. Kenapa? Dikatakan bisyai'in minal khawf, rasa takut, lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, bahkan wal anfus, kekurangannya, kekurangan jiwa. Satu persatu orang yang kita cintai diambil oleh Allah. Apa coba tujuannya? Wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar bahwasanya Allah menyiapkan ganjaran yang terbaik lewat kesabaran kita. Kabarkan berita kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, orang sabar dikatakan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekali lagi Allah punya rencana, kita punya rencana, yang pasti terjadi adalah rencananya Allah. Allah punya rencana untuk anak-anak kita yang terbaik. Mungkin mereka diselamatkan oleh Allah dari masa-masa mudanya. Masa muda di zaman sekarang sulit untuk menjaga mereka, untuk kemudian mempertahankan hafalan-hafalan anak-anak kita, mempertahankan kesolehan anak-anak kita, menjaga sholatnya mereka. Mereka oleh Allah dipanggil terlebih dahulu. Jadilah kita seperti halnya Ummu Aiman, sadar bahwasanya memang semua ada waktunya, semua ada apanya, ada gilirannya. Siapapun ada gilirannya masing-masing, tapi yang terpenting adalah, kalau kata Ummu Aiman, aku takut terjadinya setelah Rasulullah wafat perpecah belahan. Berarti kita ambil hikmah yang terpenting sepeninggalan anak kita, jaga, cintai anak-anak kita yang ada. Rumah tangga semakin rukun, rumah tangga semakin harmonis manakala kita ingat kepada anak-anak kita. Kita motivasi diri kita, yuk kita ciptakan rumah tangga yang bukan cuma membangun rumah di dunia, tapi membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tuhbarun. Jadi perintahnya memang untuk kita yang memang hidup di dunia ini, bukan rumah tangga cuma sekedar membangun di dunia, tapi bagaimana kita membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar menghadapi segala ujian hidup kita, hatta sampai dipanggilnya orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan menjadi ujian kesabaran untuk kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin bisa memakluminya, dan kita semua insya Allah senantiasa dijadikan orang-orang tua yang terus berupaya mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dua. Hah? Ada bagiannya.
Doa. Nanti saya doa penutup. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا من سورة ياسين. اللهم ربنا تقبل منا تهليلنا. ربنا تقبل منا صلواتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم أوفر مثل ثواب ما قرأناه من كلامك الكريم وما قلنا وما سبحنا وما صليتنا وما استغفرتنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أربعة خلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إمامنا الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ثم إلى سلطان أولياء الله تعالى شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا ومؤلمنا وأستاذنا وأساتذتنا وأساتذتنا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وأعمامنا وخالنا وخالاتنا ثم إلى خصوصا من اجتمعنا هنا بالسبب ولأجل خصوصا المرحوم ليس binti Amin khususan Rasa binti Abdul Jabbar khususan Junairah binti khususan Sugiyarto bin Hasan khususan Haryanto Suwano bin khususan Bardas bin Darmur khususan Suwiwinah binti Abdul khususan Ratna binti Sab summa ila khususan jami'i ahlil kubur fi hadal majlis khususan sebutkan almarhum di masjid wa summa ila khususan khususan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim Allahumma anzil rahmah wal maghfirah 'alaiha
عليها اللهم أنزل الرحمة والمغفرة عليهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم يا رب بيت العجيب عتق رقابنا ورقابها ورقابهم من النار اللهم عتق رقابنا ورقابها ورقابهم من النار اللهم عتق رقابنا ورقابها ورقاب أمنا ورقاب آبائنا ورقاب أهلنا من النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومهون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وارحمنا يا كريم ورحمة الرحمن يا من مولد من نشير يا ذا الجلال والإكرام أمنا بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام بالإسلام اللهم حق الفاتحة بسم الفاتحة بعلوة الفاتحة بكرامة الفاتحة يا رب اللهم اهدنا من عندك وافق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك انزل علينا من بركاتك الاسلام بسمحك وعافاتك في الدنيا الاخره يا امن الخائفين امنا مما نخاف يا امن الخائفين سلمنا مما نخاف يا امن الخائفين نجنا مما نخاف دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام اخر دعوة الحمد لله رب العالمين منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian seluruh rangkaian pembacaan surat Yasin dan tahlil serta doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dari tuan rumah sudah menyediakan hidangan, mohon untuk dinikmati. Namun sebelumnya marilah kita acara ini tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin kami menyampaikan amanah dari Ibu Budi bahwa minggu depan tepatnya tanggal 11 Juli 2026 malam Ahad pada Isya Bu Budi mengundang haul untuk almarhum suami beliau, yaitu almarhum Bapak Sujadi Cahyo Budi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, diberikan sehat, panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.